اور بات کریں شنگھائی کانفرنس کی، جس میں پاکستان کا جو پولیٹیکل میپ ہے اس پہ بھارت کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے اس پولیٹیکل میپ کو درست قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان نے موقف کیا اپنایا، وہ کیس کس طریقے سے لڑا، رانا صاحب سے جانتے ہیں۔ رانا صاحب، بھارت نے جو نقشے پہ اعتراضات اٹھائے تھے وہ اعتراضات کیا تھے، اور کن بنیادوں پہ اس شنگھائی تعاون تنظیم نے ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانی نقشے کو صحیح کہا ہے؟ دیکھیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی کا دن ہے۔ آج کا دن مجھے نہیں سمجھ آ رہی پاکستان کی سیاسی جماعتیں آج کے دن کو کیوں نہیں خوش ہو کے آج کا دن یاد کر رہی۔ دیکھیں، آج بہت بڑا دن ہے کہ جب پاکستان کا وہ نقشہ جس میں کشمیر ہمارا حصہ ہے یہ دکھایا گیا، جب وہ نقشہ وہاں پیش کیا گیا تو معید یوسف جو ہے انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے کیس لڑا اور کیس پہ بڑی بحث ہوئی۔ دوسری طرف سے اجیت دولت ہے، انہوں نے جو بول سکتے تھے بولے، ایون یہاں تک ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے تو اپنا نقشہ بھی نہیں لگایا وہاں پہ۔ بھارت کس قدر مخالفت ہوئی، وہ اپنا کیس اتنا لوز کر گئے کہ انہوں نے اپنا نقشہ تک نہیں لگایا، جس کے بعد اس کانفرنس میں پاکستان کے اس نقشے کو منظور کیا گیا، اس نقشے کو مانا گیا اور اس نقشے کو باقاعدہ وہاں پہ لگایا گیا۔ اب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے کو، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو کشمیر کے حوالے سے ایک تحریک چلی تھی، جو کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ ہم نے بھی پروگرام کیے، پاکستان کے ہر شہری کے منہ سے یہ آواز نکلتی تھی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور کشمیریوں کی جد و جہد جو تھی اس کی آج ایک پہلی کامیابی ہے کہ اگر شنگھائی کانفرنس میں جہاں ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا یاسر، یہاں پر ہمیشہ بات بھارت کی مانی جاتی تھی، یہاں پر بھارت کی لابی بڑی مضبوط تھی، لیکن آج وہاں پہ کیا ہوا ہے، آج پاکستان کی لابی سب سے مضبوط رہی، آج پاکستان کا ساتھ دیا گیا۔ آج وہاں پر جب کیس پیش کیا گیا تو معید یوسف نے بہترین طریقے سے کیس پیش کیا۔ اس کیس میں بتایا گیا کہ کشمیر کس کا ہے، کشمیر کے کون کون سے حصے ہیں جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہے، لیکن اب کشمیر پاکستان کا جب حصہ تصور نہیں بلکہ حقیقت میں آ گیا ہے تو اب اپنے حصے کو چھیننے کے لیے کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمیں یو این میں کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اس کانفرنس میں بیٹھے جو ممالک تھے، اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں، ان ممالک کے نام دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی اہمیت کیا ہے، اور اگر پہلی سیڑھی پر ہی ایک پہلوان کو گرا دیا جائے تو وہ دوسری سیڑھی پر بھی کامیاب نہیں ہوتا، پہلی کے بعد دوسری سیڑھی آتی ہے۔ تو یہ ایک پہلی سیڑھی تھی جس پر ہم نے کامیابی حاصل کی، وہ نقشہ جو وزیر اعظم پاکستان جو ہے سیاسی نقشہ سامنے لائے تھے، جس پر پوری دنیا میں اسے سراہا گیا تھا۔ آج ایک لیگل طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بھارت بھی ہے، ہم بھی ہیں، اس میں اس نقشے کو لگایا گیا، اس کو چسپاں کیا گیا، اس پہ دلائل دیے گئے۔ انڈیا کی طرف سے اجیت دولت نے بے انتہا مخالفت کی، اس کی ساری باتوں کو مسترد کر دیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے معید یوسف نے جو وہاں پہ دلائل دیے، جو چیزیں وہاں پیش کی گئیں، اس کے مطابق الحمدللہ آج ایک کامیابی کا دن ہے۔ اور وہ نقشہ جو پاکستان کی عوام کی دل کی آواز ہے، جس کے لیے ہزاروں کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے ہزاروں ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستانی پرچم میں لپٹ کر وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، تو آج الحمدللہ پہلی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یاسر اس پر مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی ٹھیکیدار بنی ہوئی سیاسی جماعتوں نے آج اس پر بات کیوں نہیں کی، اور آج اس پر مبارکباد کیوں نہیں؟ یہ کہیے گا کہ پچھلے ایک سال کے اندر بھارت کی لابی کس حد تک کمزور ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ بھارت کی لابی اس حد تک کمزور ہوگی کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کی کامیابی کو آپ پاکستان کی کامیابی کہیں گے نا، آپ کی آج کی کامیابی کو کشمیر کی کامیابی کہیں گے، آج کی کامیابی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کہیں گے، تو بھارت کی ناکامی ہوئی نا۔ اگر بھارت کی خارجہ پالیسی بہتر ہوتی تو آج بھارت کو یہ ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ آج پاکستان کی خارجہ کا پالیسی بہتر ہوئی، پاکستان کی ٹیم نے بہترین پرفارمنس کی اور پاکستان جیت گیا۔